آپ دیکھیں کہ ہم مومن بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں، ہم مومن بھی ہیں اور خائن بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں اور مکار بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں اور دوسرے کو دجل و فریب بھی دے رہے ہیں۔ اگر یہ ابو جہل کو راز معلوم ہو جاتا کہ اسلام بھی چل جائے گا اور جھوٹ مکر فریب دجل تلبیس جھوٹی سرداری کا بت بھی قائم رہے گا، تو اس کو کیا ضرورت تھی ٹکر لینے کی؟ وہ اسلام بھی قبول کر لیتا اور زندگی بھی اپنی خواہش کے مطابق گزارتا رہتا۔ لیکن اسے پتہ تھا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے طریقہ حیات کے مطابق اب زندگی کو ڈھالنا ہوگا، پھر اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی آرزوؤں کو تمناؤں کو ترک کرنا پڑے گا۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہواں جے میں ہواں، پھر اپنا وجود تو اس کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ہم ان پہ درود بھی پڑھ رہے ہیں، ان کا نام بھی ادب سے چوم رہے ہیں، عقیدت سے نعرے بھی لگا رہے ہیں، لیکن زندگی میں، رویوں میں، کاروبار میں، انداز معاشرت میں ہم اپنی ساری مرضی کر رہے ہیں۔ تو ایسے نہیں چلے گا، یہ ہم ان سے دھوکہ نہیں، اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ ہمارے رویوں میں اتر آئے۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم خیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو۔ اقبال کہتے ہیں پھر اپنی زبان سے ان کا نام میلا نہ کر، اگر ان کے طرز زندگی کو تو اختیار کرنا نہیں جانتا ہے۔ تو سیرت کا عنوان یہی ہے کہ ہم ان کے لائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو جھوٹ ہمارے رگ و ریشہ میں ماو نفوذ ہے۔ ہمارا تاجر کہتا ہے اگر جھوٹ نہیں بولتے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں نے کہا جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں، آپ کا ہی نہیں بکتا۔ ان کی ماں نے بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، وہ نہیں بول رہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن ہم ان کا ادب بچا لاتے ہیں، ان کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں، لیکن ان کی یہ بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس سے دھوکہ کر رہے ہیں، ان سے نہیں، اپنے آپ سے کر رہے ہیں۔ تو مومن کی زندگی سچائی کے ساتھ جڑی، ہمارا معاشرہ سچ سے بالکل عاری ہو گیا۔ ابھی میں کہیں کہہ رہا تھا کہ حدیث پاک میں جو آیا کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو نہیں محسوس کر پاتے، لیکن اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور وہ 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ جھوٹ بولتا ہے اور فرشتے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے۔ اب گھر کے اندر باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بہو شوہر جو ہے وہ ساس سے اور ساس بہو سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، سب ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہاں اس گھر سے تو بدبو کے ببھوکے اٹھ رہے ہوں گے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے کتنی دور جا چکے ہیں، گھر میں برکت کیسے ہو گئی۔ اب ہم نے کہا کسی نے کالا جادو کر دیا، کسی نے بندش کر دی، ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے، پھر بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، اور عامل کا تو کاروبار ہی ہے، وہ تو بیٹھے اسی لیے ہے، تو وہ تو آتے ہی کہے گا کہ تو وقت پہ آ گیا، اگر نہ آتا تو یہ تعویذ چل جانے تھے، اور جو رہی صحیح کوئی چیزیں وہ بھی نہیں رہنی تھی۔ تو پھر ہر اتوار کو اس کے ڈیرے پہ پھیرا لگانا پڑتا ہے۔ اللہ کا در چھوڑا اور در در کی رسوائی مقدر بن گئی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے گھر سے رحمتوں کے فرشتے روٹ گئے۔ ہم نے سمجھا کسی نے جادو کر دیا، کالا کر دیا۔ یہ سیاہی تو تم نے پھیری ہے اپنے گھر کی دہلیز پر، اپنے آنگن میں، اپنے صحن میں، اپنے گھر میں، دیواروں پر، گلیوں بازاروں میں، اطراف میں تم نے سیاہی جھوٹ کی پھیر دی ہے، اور رحمت کے فرشتے دور ہٹ گئے ہیں۔ تو زندگی سچ کے ساتھ جوڑو، سچ ہی خیر ہے، سچ ہی طمانینت قلب کا ذریعہ ہے۔ جھوٹ بول کے اگر وقتی طور پہ کوئی فائدہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، اندر کی بے چینی نہیں جاتی۔ سچ بول کے کوئی نقصان بھی اٹھا لیتے ہو تو پھر بھی اندر کا اطمینان آپ کو ایک عجیب نور دے گا۔ وہ بے چینی، وہ بے قراری جو آپ کو جو نقصان پہنچا ہے، تو وہ نقصان جو ہے وہ اس کا مداوع ہو جائے گا، لیکن جو دل کا قرار اور دل کی تسکین ہے وہ زندگی کے اندر نور اور روشنی بھر دے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا اور لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی۔ تو سچ کو اپنے ساتھ جوڑ لینے سے، تو یہ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت کی سیرت کا جلی عنوان ہے۔
میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اعلان نبوت سے قبل بھی صادق اور امین کہا جاتا تھا. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. یہ حضور کی سیرت کا عنوان ہے جو عملاً جس کا عکس ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو صادق اور امین ابھی اعلان بھی نہیں کیا، اور آقا کریم جب کوہ صفا پہ کہا کہ لوگوں میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا، میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے بیک زبان کہا کہ اگر نہ بھی نظر آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ میں اتنا یقین ہے. تو حضور کا غلام بھی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا غلام ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ دھوکہ نہیں کر سکتا، یہ 2 نمبر مال نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ غلامی رسول کا دم بھرتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے منسوب ہے. نقصان اٹھا لے گا، خسارہ گوارہ کر لے گا، مشکل سہ لے گا، لیکن یہ نہیں کر سکتا. لیکن ہم کھڑے کہاں ہیں؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہمارا وجود ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا صرف ایک عنوان آپ کے سامنے، جو برجستہ عنوان ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے لیے بیان فرمایا. جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو قرآن تو اگر پہاڑوں پہ بھی نازل ہو تو فرمایا کہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ تو حضور کا سینہ تھا، حضور کا قلب اطہر تھا جو سہار گیا. تو حضور تشریف لائے تو سردی محسوس ہو رہی تھی، تو کہا زملونی، مجھے چادر دے دو. تو انہوں نے حضور کے کندھوں پہ چادر اڑا دی. تو حضور کو پریشان دیکھا تو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. یہ آپ کا نمایاں وصف ہے جو برجستہ بیان فرمایا. ابھی اعلان نبوت حضور نے نہیں کیا، حضور کے اوصاف حمیدہ جو ام المومنین بیان کر رہی ہیں. چونکہ گھر میں سب سے قریب شخص جو ہوتا ہے، جو کسی شخص کے کردار کو، کسی کی سیرت کو نمایاں بیان کر سکتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی شخص کھل کے ہوتا ہے، وہ بیوی ہی ہوتی ہے. انسان بہت سارے لوگوں کے سامنے مختلف تکلف میں ہوتا ہے، لیکن گھر میں تو وہ تکلف نہیں کر پاتا مستقل طور پہ. گاہک کے ساتھ ہنس ہنس کے کوئی بول رہا ہو تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ خوش اخلاق ہے، چونکہ وہ ہو سکتا ہے اس کی کاروباری مجبوری ہو. یہ آج کل یہ تصویریں کھینچنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں تھوڑا سا مسکرائیے، تو وہ بھی مسکرانا پڑتا ہے. تو اب اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ یہ بندہ بہت زیادہ خوش مزاج ہے کہ اب آپ کو دیکھو کہ یہ مسکرا رہا ہے، جس تصویر میں دیکھو مسکرا رہا ہے. یہ تو تصویر کھنچوانے کی مجبوری ہو سکتی ہے. تو کہاں پتہ چلے گا کہ انسان اپنے اصلی روپ میں ہے؟ اللہ اکبر. تو اصلی روپ یہی ہے کسی کا کہ وہ اپنے گھر میں کیسا ہے. تو ام المومنین حضور کا برجستہ کردار بیان کر رہی ہیں کہ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں. دوسرا کردار حضور کا بیان کیا وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں ہے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وتکسب المعدوم، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کی ضرورت کے لیے آپ کماتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام کی سیرت کے عنوان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں. اور پھر فرمایا وتعین علی نوائب الحق، اور راہ حق کے اندر جو مصیبت میں پھنس جائیں آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی معاونت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. یہ 6 نمایاں وصف ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کے ام المومنین نے برجستہ بیان کیے. یہ کم از کم نصاب ایک امتی کے اندر یہ 6 چیزیں تو ہونی چاہیے. اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اتنا عکس تو اس کے اندر واضح ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے. ہم کہتے ہیں کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، یہ پھر کیا کمال ہوا؟ تم تو اس سے 9 گنا آگے بڑھ گئے نا. وہ 1 قدم پیچھے ہٹا اور آپ 10 قدم پیچھے ہٹ گئے، تو آپ تو اس سے آگے گزر گئے. کہا نہیں تم 1 قدم پیچھے ہٹو گے ہم نہیں ہٹنے دیں گے، ایک دن تمہیں بھی جیت لیں گے محبت کے زور پہ، تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے. سل من قطعک وعط من حرمک واعف عن من ظلمک. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے جو نصیحتیں کی تھی ان میں سے 3 نصیحتیں یہ تھی کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو
تیرے پہ زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو صلہ رحمی کا درس دیا، فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو میں کہوں گا سب سے افضل صدقہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، یہ ہماری شریعت بتا رہی ہے ہمیں، افضل صدقہ ایک اعتبار سے وہ ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ جو رشتہ دار تم سے ناراض ہے اور ہر وقت تمہیں نیچے گرانے کے چکر میں رہتا ہے، آج خود پھنس گیا، مجبور ہو گیا، اب نفس کہتا ہے کہ اس کو تو نہیں دینا چاہیے، سانپ کا سر آ گیا پاؤں تلے، اسے کچل دینا چاہیے، اس کو تو مر جانا چاہیے، یہ ہر وقت ہمارے مخالف کھڑا رہتا ہے، شریکہ برادری ہے، تو اب تو اس کو کچل دیا جانا چاہیے۔ نفس اس میں شامل نہیں ہوتا، لہٰذا یہ صدقہ افضل صدقہ قرار دیا جو ناراض اور مجبور رشتہ دار کو دیا جائے۔ تو ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے جو سلوک کیا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی تھی، فتح مکہ کے دن جب حضور فاتح بن کے آئے، اللہ اکبر، یہ کیسا روشن دن تھا، 10,000 صحابہ کے ہمراہ حضور مکے میں داخل ہوئے، اور آقا کریم علیہ السلام کی آرزو یہ تھی کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔